السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ امام العصر، محدث العصر ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی تحریک پاکستان میں خدمات ایک سنہری باب ہیں۔ یہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ اہل الحدیث کے سرکھیل اپنے وقت کے امام اور محدث میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ نے لگایا تھا۔ ان کا لگایا ہوا نعرہ ہر مسلمان کی زبان پر جاری ہوا۔ منبر و محراب پہ یہ نعرہ چلا، دینی جلسے ہوں یا سیاسی جلسے ہوں، ایک منشور بن گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فضل الہی وزیر آبادی تحریک المجاہدین کے دوسرے امیر، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بر صغیر کا چپا چپا پیدل سفر کر کے لوگوں کی رہنمائی کی تھی، لوگوں کو پاکستان میں شامل ہونے پر ابھارا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کو مشورے دینے والے ان کے قریبی دوستوں میں سے اہل الحدیث کے فرزند فضل الہی وزیر آبادی رحمہ اللہ تھے۔ ان کی کوشش اور کاوش، اہل حدیث کے فرزند کی کوشش، تحریک پاکستان میں ایک سنہری باب ہے۔ ہزاروں اہل الحدیث کا کردار پاکستان بننے میں بالکل واضح ہے، اس پر مستقل کتابیں بھی ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے۔ جو نکتہ میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے، پاکستان کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے۔ جو ہمارے قائدین، ہمارے علماء، اولیاء، محدثین، سیاستدانوں کا نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں قرآن و حدیث نافذ ہوگا، رشوت پاکستان میں نہیں ہوگی، کرپشن پاکستان میں نہیں ہوگی، چور دندناتا پھرے یہ نہیں ہوگا، زانی شرابی دو نمبر دندے کرنے والے لوگ پاکستان میں ان کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تھا مقصد پاکستان بنانے کا۔ مسجدیں آباد ہوں گی، قرآن و سنت عام ہوگا۔ جو محمد علی جناح، علامہ اقبال، دیگر بڑے بڑے ہمارے قائدین رحمہ اللہ اجمعین، ان کے ذہن میں جو پالیسی تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے، مسلمانوں کو الگ خطہ دیا جائے جس میں لا الہ الا اللہ کو نافذ کیا جائے گا۔ ہاں جس کلمہ کی بنیاد پر ملک لیا گیا
اسی ملک کے صدر کی سیٹ پر بیٹھ کر ایک شخص نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں چور کا ہاتھ کاٹو، کیا میں پاکستان کی عوام کو ٹنڈا کر دوں؟ جب پاکستان بنا تھا اس وقت یہی منشور تھا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن اسی پاکستان کے صدر مملکت کی سیٹ پر بیٹھ کر پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کیا میں چوروں کے ہاتھ کاٹ کر اپنے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو ٹنڈا کر دوں؟ ہائے میرے اللہ، یہ وہی پاکستان ہے جس کے منشور اسلام قرآن و حدیث میں شراب کو، نشے کو حرام قرار دیا گیا۔ جب سینٹ میں، کابینہ میں ایک ہندو پارلیمنٹ کے ممبر نے کہا پاکستان میں شراب اور نشے کو حرام قرار دیا جانا چاہیے تھا، اسی کابینہ میں بیٹھے ہوئے شرابی اور کبابی لوگوں نے اس ہندو کی مخالفت کرتے ہوئے ریجیکٹ کر دی یہ بات کہ پاکستان میں شراب پر، نشے پر پابندی نہیں ہوگی۔ حالانکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسلام میں جو حرام ہے وہ پاکستان میں حرام تھا۔ شراب اسلامی منشور میں حرام ہے تو پاکستان میں بھی حرام تھی۔ ایک ہندو شخص وہ اس پر تقریر کرتا ہے، زور دیتا ہے، مخالفت کرنے والے مسلمان ہیں۔ 70-75 سال بعد ہماری تعلیمی اداروں میں ایک شخص کی کوشش سے قرآن مجید ناظرہ، قرآن مجید ترجمہ لاگو ہوا۔ 72-73 سال بعد، حالانکہ اسلام کا جو منشور تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ روز اول سے 15 اگست سے ہی ہر سکول سسٹم میں، کالج سسٹم میں، پورے پاکستان کے تعلیمی سسٹم میں قرآن مجید، احادیث کو اولین ترجیح ہونی چاہیے تھی۔ یہ کتنے افسوس کے ساتھ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ 72-73 سال پاکستان بننے کے بعد قرآن مجید ناظرہ اور ترجمہ سکولوں کالجوں میں لاگو ہوا۔ جب پاکستان بنا تھا اسلام کے منشور میں یہ بات ہے لا تسبوا صحابی، صحابی کو گالی نہیں دینی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ 14 اگست 1947 میں یہ بھی منشور ہو جانا چاہیے تھا، خبردار پاکستان کی دھرتی پر کوئی شخص کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ 76 سال پاکستان کی سرزمین پر صحابہ کو گالیاں دی گئیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم مسلمان پاکستانی اسلام سے کتنے دور ہیں؟ جو ہمارا منشور 14 اگست 1947 کو بن جانا چاہیے تھا۔ حکمرانوں نے عدم دلچسپی، عدم ترجیحات، اسلام سے دوری، اسلام کی ترجیحات سے دوری، اس قدر دوری اختیار کی کہ 76 سال بعد اہل الحدیث کے فرزند ہمارے سرخیل محسن امت مسلمہ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ کی مسلسل کوشش سے 76 سال بعد بل پاس ہوتا ہے کہ پاکستان میں کسی صحابی کو گالی نہیں دی جائے گی۔ حضرات گرامی، محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست قائم کی تھی تو اعلان قانون جاری کر دیا تھا، آرڈیننس بنا دیا تھا، جو بھی مسلمان ہوگا جو مدینہ کی ریاست میں آ جائے گا اس کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے، خون مال عزت سب کچھ محفوظ ہے۔ یہی منشور پاکستان کا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ لفظ اسلامی کا مطلب کیا ہے؟ لفظ اسلامی کا یہی مطلب ہے کہ پاکستان میں قرآن و حدیث نافذ ہوگا، ہر مسلمان کی جان محفوظ ہوگی، عزت محفوظ ہوگی، گھر بار محفوظ ہوگا۔ کتنے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اس وطن میں کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ درد دل ہے۔ آئیں جو ہم سے ہو سکے، ہم حکمرانوں کے لیے دعا گو ہیں کہ ہمارے قائدین نے، ہمارے رہنماؤں نے جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے پاکستان بنایا تھا، لیا تھا، وہ قرآن و حدیث تھا۔ قرآن و حدیث کو نافذ کیا جائے، یہی مطلب ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر سال مملکت پاکستان کی حکومت بل جاری کرتی ہے، گانے کے لیے کروڑوں روپے فکس کرتے ہیں، گانے کے لیے، شراب خانوں کے لیے پیسے فکس ہو رہے ہیں، ہر کام کے لیے، سڑکوں کے لیے، سکول کے لیے، یونیورسٹیوں کے لیے پیسے فکس ہو رہے ہیں، بل جاری ہو رہے ہیں۔ ہاں اگر بل نہیں جاری ہوتا، قرآن کے لیے بل جاری نہیں ہے، اگر بل جاری نہیں ہوتا، صحیح بخاری کے لیے بل جاری نہیں ہے۔ جو ہمارے قائدین نے پاکستان کو بنانا تھا تو سب سے پہلے قرآن و حدیث کو نشر کرنا تھا، گھر گھر بھیجنا تھا، اربوں روپے ہر سن کے اندر، ہر سال کے اندر وقف ہونے چاہیے تھے مساجد کے لیے، دینی مدارس کے لیے، قرآن و حدیث کے لیے، تاکہ ہر بچہ، ہر ملازم، ہر بہن بیٹی قرآن و حدیث کو پڑھ سکے، قرآن و حدیث عام ہونا تھا۔ لیکن افسوس جو جس مشن کے لیے پاکستان لیا گیا تھا وہ مشن ہمیں نہیں ملتا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن و حدیث کو پاکستان میں نافذ کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ محفوظ ہو سکے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ صحیح مصداق، اس کلمہ کا مصداق پاکستان بن جائے، ریاست مدینہ کی صحیح مصداق پاکستان صحیح ریاست اسلامی بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کی ہیں اللہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔